السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ندیم اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ندیم اختر ٹی وی۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ لکھا ہوا بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ جو شخص کن فیکون والی نماز بغیر کسی شک کے پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ منظر دیکھے گا کہ ابھی رات بھی نہیں گزری ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یقین پختہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ العزیز جو شخص بھی یہ عمل کر لے گا 90,000 سے زائد اپنی جائز خواہشات کہہ لیں یا حاجت کہہ لیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو طریقہ ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز اسی ڈائری کے اوپر اچھے انداز سے سمجھا دیں گے۔ ویڈیو اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی، بیچ میں پوری ویڈیو دھیان سے دیکھیں تاکہ ایک ایک بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ انشاءاللہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سے سمجھائیں گے۔ تھوڑا سا محنت والا عمل ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، جو انشاءاللہ اس کے رزلٹ ملے گا آپ کو، آپ ہمیں بھی دعا دیں گے اور انشاءاللہ عزیز آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں آ جائیں گی۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پیپر ہو رہے ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے، کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، کسی بھی آپ کام کے لیے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ترتیب بتانے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اس طرح کی آپ لوگوں کے لیے کوئی مجرب عمل لائیں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے۔ تو ترتیب ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ عزیز اسی ڈائری پہ سمجھاتے ہیں، تو دھیان سے آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے ترتیب کو سمجھ سکیں۔ تو ترتیب یہ ہوگی پیارے بھائیوں، ترتیب نماز کی کچھ اس طرح سے ہوگی۔ 4 رکعتیں آپ لوگوں نے ادا کرنی ہیں۔ پہلی رکعت آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے، اس کی ہم آپ کو ترتیب بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی رکعت میں آپ نے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں ثنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر آپ نے پہلی رکعت میں جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ ہم انشاءاللہ لکھ رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کے الفاظ کو سمجھ سکیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اعراب بھی ڈال دیتے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو کوئی۔ یہ آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے اس سورت کی جگہ یہ آیت پڑھنی ہے، آپ لوگوں نے یہ لفظ پڑھنا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے؟ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ پیارے بھائیوں۔ اس کے بعد دوسری رکعت جلدی کرتے ہیں، تھوڑی سی آپ لوگوں نے سمجھ نہ آ رہی ہو تو ڈائری، اس لیے ہم نے ڈائری لگائی ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے بات کو سمجھتے جائیں، اور تاکہ کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ دوسری رکعت کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو ادھر لکھ کر بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔
دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا الاللہ تصیر الامور. یہ آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اچھی طرح سے. الا الاللہ تصیر الامور بھی آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. جس طرح ہم 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں سیم اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھتے جانا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری رکعت کی طرف. تیسری رکعت میں آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد پیارے بھائیو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اسی لیے تاکہ آپ اچھی طرح سے بات کو سمجھ سکیں. ایک بات کا خیال رکھیں کہ پورے دھیان اور توجہ انہماک کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے. کسی الگ کمرے میں کر لیں بے شک کہ جہاں بچوں کا یا کسی کا آنا جانا نہ ہو تاکہ آپ کے عمل میں خلل نہ ہو. سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے نصر من اللہ وفتح قریب. یہ آپ لوگ پڑھیں گے 100 مرتبہ. دوستو چوتھی رکعت میں اب ہم آتے ہیں. چوتھی اور آخری رکعت میں تھوڑا جلدی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں. چوتھی رکعت سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ آیت آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ لوگ رکعت پوری کریں گے. رکعت پوری کر کے آپ لوگ سلام پھیر دیں گے. رکعت مکمل کریں پھر سلام پھیر دیں. اب دوستو آپ لوگوں نے یہ طریقہ امید کرتا ہوں اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پوری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. بعد میں آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ اتنی لمبی ویڈیو بھی دیکھی ہے، عمل بھی کیا ہے، اتنی محنت بھی کی ہے تو اس کا ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا. ویڈیو کو لمبا بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے ویڈیو کو بات کو سمجھ سکیں اور آپ کی ہر جائز حاجت خواہش پوری ہو انشاءاللہ عزیز. یہ ایسی نماز ہے کہ جس نے بھی کی ہے، یہ ایک بہت مجرب عمل ہے کہ جس نے بھی کی ہے اس کا رکا ہوا کام پورا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. جیسے ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ڈائری میں بھی لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جو شخص کن فیکون والی نماز بغیر کسی شک کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ منظر دیکھے گا کہ ابھی رات بھی نہیں گزری ہوگی. تو اب سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر. یہ آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ.
اور آپ کو ہم یہ والا لفظ بھی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا گلا بھی خراب ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، یہ لفظ آپ لوگوں کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ ہر انسان قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوتا۔ جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں ان کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو ہم لمبی کر رہے ہیں تھوڑی سی، تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہ آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے دوستو؟ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں؟ آپ انگلیوں سے گن بھی سکتے ہیں، انگلیوں میں آپ جیسے یعنی ایسے 1 2 3، یعنی ایسے 1 2 3 تو نہیں گننا، اشارے سے ایسے اندازہ بھی، یعنی آپ لوگوں کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ اب ہم اتنی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ گن سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اگر تسبیح رکھی ہو تو آپ لوگ سلام پھیر چکے ہوں گے، نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے، اس کو آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گی، کیونکہ اس کے گنے ہوئے مٹکے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آخری عمل کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے وہ کیا کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اب اس کے یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں کس طرح جائیں گے آپ لوگ؟ وہ اس طرح جائیں گے کہ آپ لوگوں کے جو دونوں ہاتھ ہوں گے، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر یہاں درمیان میں یعنی اپنی پیشانی اور ناک کو رکھتے ہیں۔ اب جو ہے ہمارے ہاتھ یوں نہیں ہوں گے، اب ہمارے ہاتھ جو ہوں گے وہ یوں سیدھے ہوں گے، ان ہاتھوں کے درمیان یہاں پر ہم اپنی پیشانی اور ناک کو ٹیکیں گے۔ اس کے بعد جو ہم الفاظ پڑھیں گے یہ بس آخری ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ بھی ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لکھ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ہم کہہ بھی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں بھی آسانی ہو جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ یہ آپ لوگوں نے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے 200 مرتبہ، 200 مرتبہ۔ دوستو یہ عمل ہے، اسے کہتے ہیں کن فیکون والی نماز۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اسے جس نے بھی کیا ہے اسی کا اللہ تعالی نے وہ مقصد پورا فرمایا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو یقین ہے وہ اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ لوگ اگر اتنی محنت بھی کر رہے ہیں اور یہ عمل کریں اور اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کا یقین پختہ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر اس عمل میں جو یہ اسلامی وظائف اور عمل ہوتے ہیں ان میں اگر انسان کا یقین مکمل نہ ہو تو یہ مکمل نہیں ہوتے۔ تو جیسے اگر کوئی انسان سمجھے کہ چلو اور بھی بہت سارے کیے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ نیت ہوگی تو یہ آپ لوگوں کا عمل کبھی بھی پورا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ دل میں بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز یہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہماری اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری فرما دیں گے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ 90,000 خواہش اور حاجت، یعنی 90,000 سے بھی زیادہ جائز حاجت اور خواہش پوری اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس عمل سے۔ تو آپ لوگ اگر کسی طرح کے کام رکا ہوا ہے، کسی بھی مسئلے میں آپ لوگ پھنسے ہوئے، جاب نہیں مل رہی، یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
جیسے کوئی جیل میں بے گناہ کوئی یا عدالت میں آپ لوگوں کا کیس چل رہا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کو دنیاوی پریشانی ہے، آپ وہ مسئلہ حل اللہ تعالیٰ سے کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ دوسرے لوگوں کے پاس، عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اتنے پیسے ان سے وہ آپ لوگوں کے پیسے بٹور لیتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر آپ لوگ یہ خود کر لیں، اپنے گھر میں خود کر لیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا کوئی مجرب عمل بتائیں کہ جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو ہمارے چینل کو لاسٹ میں یہ کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لازمی، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دوبارہ نرسری نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے ہم نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ ڈائری پہ لکھنے کا مطلب بھی یہی تھا تاکہ آپ لوگ بات سمجھ سکیں۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگ یہ عمل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا عمل یہ پورا ہوتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ویڈیو کے نیچے ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ عمل کرنے کو، یہ ویڈیو دیکھنے کو بتائیے گا، اور ان کو شیئر کیجیے گا واٹس ایپ میں، میسنجر یا فیس بک، واٹس ایپ گروپس میں، ہر جگہ پہ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔